اکثر جن رشتوں پر مان ہوتا ہے وہی رشتے ویران راستوں پر دھکیلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پیاز کے مانند کئی پرتوں میں چھپائی انسان بھی کتنی عجیب مخلوق ہے جو بعض اوقات سائے کے مانند ساتھ رہ کر بھی اتنا بے اعتبار کر دیتا ہے کہ اپنے ہی سائے سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اسے بھی اپنی ماں جائی پر بہت مان تھا، مگر اس نے غیر شخص کی بات مان کر اسے بے ایمان کر ڈالا تھا۔ جہاں تک گمان کی رسائی نہ ہو وہاں تک انسان بھلا کیسے گر سکتا ہے؟ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ گر کر سنبھلنے کا موقع تو ہر ایک کے مقدر میں ہو سکتا ہے، مگر سنبھل کر گرنا اور پھر سنبھل جانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز ود سعدیہ۔ حاضر خدمت ہوں محی الدین نواب صاحب کی ایک اور شاہکار کہانی لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بھی خوب انجوائے کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، درخواست ہے کہ جو بھی میری اس کہانی کو سن رہے ہیں اور جو ابھی بھی میرے چینل پر آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا۔ اور ہاں، کہانی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، بلکہ ابھی سے لائک کر دیجیے گا، اور اگر زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب شام کے سائے ڈھل جاتے ہیں، سورج آسمان کے اس کنارے منہ چھپا لیتا ہے، چہار سو تاریکی پھیل جاتی ہے، تب دلوں میں چور جذبے سر ابھارتے ہیں اور اچھے بھلے انسان کو چور بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ چور ان چور جذبوں کی انگلی تھام کر انجانی تاریکیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ وہ بھی بھٹکتی رہتی تھی، کچھ دیکھنے نہ دیکھنے کے ہیر پھیر میں الجھی رہتی تھی۔ کون تھا جو ان تاریکیوں میں اسے دکھائی نہیں دیتا تھا مگر سجھائی ضرور دیتا تھا، اور وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی۔ سیانے کہتے ہیں بڑھتے رہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے دودھ طلب کرتا ہے، رشتوں میں سب سے پہلے ممتا کے رشتے کو سمجھتا ہے، لیکن جوانی آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے ایک محبوب کو طلب کرتی ہے، اپنے لہو کے رشتوں کو بھلا کر ایک اجنبی سے رشتے میں بندھ جاتی ہے۔ آنکھوں میں نیند نہ ہو تو کسی کروٹ چین نہیں آتا، وہ بھی بے چین تھی۔ بستر پر لیٹ کر خواب دیکھے جاتے ہیں مگر وہ گھڑی دیکھ رہی تھی، روز ہی اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہتی تھی۔ 2 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ وہ حسب معمول اپنے بستر سے نکل آئی۔ نیم اندھیرے میں کمرے کی ہر چیز سایہ سایہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے بڑی بہن سو رہی تھی۔ اس نے ایک ذرا اچک کر اسے دیکھا، پھر دبے قدموں چلتے ہوئے دروازے پر آ کر رک گئی۔ لاؤنج میں بھائی کے خراٹے گونج رہے تھے۔ دل میں چور ہو تو گہری نیند سونے والا بھائی بھی چوکنا پہرے دار سا لگتا ہے۔ وہ دروازے سے لگی تھوڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پورے گھر کا جائزہ لیتی رہی۔ برابر والے کمرے کا دروازہ بند تھا، اس بند دروازے کے پیچھے چھائی ہوئی خاموشی کہہ رہی تھی، اولاد پر اندھا اعتماد کرنے والے ماں باپ گہری نیند سو چکے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کمرے سے ڈرائنگ روم کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن جب انسان تمام رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے تو خود ہی فاصلے بڑھا لیتا ہے، خود ہی تھکن مول لیتا ہے۔ وہ پسینہ پہنچتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل جیسے دھڑکنے کا ڈھنگ بھول گیا تھا، اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہاں کے سناٹے میں دھڑکنوں کی بے ترتیبی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک خود کو سنبھالتی رہی، پھر اٹھ کر لاؤنج میں جھانکنے لگی۔ ماحول سازگار تھا۔ وہ ایک ذرا مطمئن ہو کر دوبارہ صوفے پر آ گئی، بڑی محبت سے، بڑی اپنائیت سے اسے دکھنے لگی۔ وہ کیا تھا؟ بے جان تھا، مگر اس کی جان تھا۔ جس طرح ایک جادوگر کی جان ایک طوطے میں بند ہوتی ہے، اسی طرح اس کی جان اس میں بند رہتی تھی۔ بے جان چیزیں نہ ہنستی ہیں نہ بولتی ہیں، مگر وہ بولتا تھا، اور جب بولتا تھا تو دنیا کی ساری آوازیں کہیں گم ہو جاتی تھیں۔ 5 منٹ گزر گئے تھے، وہ اب تک خاموش تھا۔ اس کی خاموشی بے چین کر رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، کوئی خرابی نہیں تھی، ٹون آ رہی تھی، جسے آنا تھا وہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر شکستہ دلی سے سوچنے لگی، کیا بات ہے، 2 بج چکے ہیں، کچھ تو بولو، اب تو اس کی آواز سنا دو۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ ٹھہر ٹھہر کر گزر رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ کبھی اٹھ کر گھر کا جائزہ لے رہی تھی، کبھی ٹیلی فون کے قریب بیٹھ کر، پھر انتظار کی گھڑیاں گننے لگتی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اسے جگانے والا، انتظار کرانے والا کون تھا، کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا؟ وہ اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی تھی جتنا اس نے بتایا تھا۔ وہ رانگ نمبر تھا، رانگ نمبر سے آتا تھا مگر تمام رائٹ نمبرز پر بھاری پڑتا تھا۔ وہ فون دن بھر چیختا رہتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہ سب سے نظریں بچا کر اس کی آواز دھیمی کر دیا کرتی تھی۔ رات ہوتی ہی رازدارانہ سرگوشیوں کے لیے فون کو بھی آداب محبت سکھائے جاتے ہیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد گھنٹی کی مدھم سی آواز ایسے سنائی دی جیسے کوئی آہیں بھر رہا، دھیرے سے ہائے کہہ رہا، رازداری سے پکار رہا ہو۔ اس نے فوراً ہی لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔
ہلو کہ رسمی فکرے کی ضرورت نہیں تھی۔ مراسم حد سے بڑھ جائیں تو رسمیں بیمانی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، کہاں تھے؟ ادھر سے اس نے کہا، تمہیں بتایا تو تھا کل بہن کی منگنی ہونے والی ہے۔ آج شام سے ہی مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے موقع ملا ہے۔ وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی، اگر موقع نہ ملتا تو کیا ساری رات مجھے انتظار میں جلانے کا ارادہ تھا؟ وہ بڑے جذبے سے بولا، جل تو میں بھی رہا تھا، مگر تم برسات کے لہجے میں بول رہی ہو، مجھے تربتر کر رہی ہو، ہائے کیسی ٹھنڈک پہنچاتی ہو۔ رات کی تاریکی اور ڈرائنگ روم کی تنہائی میں اس کی سرگوشیاں سحر پھونک رہی تھیں۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہیں دور سے بولنے والا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا کہہ رہی تھی کہ چہرے سے ریسیور نہیں، وہ آ کر لگ گیا ہے، یوں لگ کر بول بھی رہا ہے اور اسے تول بھی رہا ہے، لہٰذا اپنا وزن برابر رکھنے کے لیے خود کو ادھر ادھر سے برابر کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، آج تم نے کیا پہنا ہے؟ وہ مسکرا کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے بولی، خود ہی گیس کرو۔ میں بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو کیا انعام دو گی؟ وہ بالوں کی ایک لٹ کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولی، جو مانگو گے ملے گا، چلو بتاؤ میں نے کیا پہنا ہے؟ پکی بات؟ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں، میں سوہنی کی طرح کچا گھڑا نہیں ہوں۔ وہ بولا، تم نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے اور ہاں ایک شانے پر دوپٹہ بھی ہے، ایم آئی رائٹ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، لیکن یہ جواب تو کوئی بچہ بھی دے سکتا ہے، ظاہر ہے ایک گھریلو لڑکی اسی لباس میں ہو سکتی ہے۔ لباس کا کلر بتاؤ، ڈیزائن بتاؤ تو مانو۔ میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم نے کیا پہنا ہے، کلر اور ڈیزائن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، تم باتوں کی ہیرا پھیری میں ماسٹر ہو۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، میں کچھ سنگین معاملات میں بھی ماسٹر ہوں، کبھی آزما کر تو دیکھو۔ اس کا فکرہ سن کر ایک ذرا سمٹ گئی، کان میں گہری سرگوشی سنائی دی، تم ہار گئی ہو صنم، اب وعدہ پورا کرو۔ اس کی سرگوشی میں نہ جانے کیسی گہرائی تھی، وہ جیسے آنکھیں بند کر کے اس گہرائی میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ ڈوبتی ہوئی سی آواز میں بولی، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، جو میرے پاس ہے وہ تمہاری امانت ہے، اور یہ امانت تہذیبی دستور کے مطابق دی جاتی ہے۔ دستور کے مطابق جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، ابھی تو کچھ ہو جائے۔ وہ ایک ذرا ہچکچاتے ہوئے بولی، فون پر کیا ہو سکتا ہے؟ فون پر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہو جائے اور کسی کو خبر نہ ہو؟ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، دیکھو یہ ریسیور تمہیں چوم رہا۔ اسی لمحے میں چومنے کی آواز آئی، ریسیور کا ماؤتھ پیس لبوں کی لالی سے لگا ہوا تھا، اس کے رخساروں پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، I love you صنم۔ ان لمحات میں یہ شخص کیسا لگ رہا ہے؟ وہ شرم سے دوری ہوئی جا رہی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ فون پر اس حد تک بے باک ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہا تھا، بولو میری جان، تمہیں اچھا لگا؟ وہ بڑی مشکل سے بولی، پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ اس نے بڑی شوخی سے پوچھا، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو میں تمہارے شہر میں ہوں اور بھٹک رہا ہوں۔ اس نے گہری سانس کھینچی، جیسے اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی ہو۔ اس کی سرگوشیاں گنگنا رہی تھیں، وہ سحر پھونک رہا تھا، سبز پری کو شیشے میں اتار رہا تھا۔ وہ پری اپنی پرواز بھول رہی تھی اور ساری دنیا کو بھلا رہی تھی۔ پھر جیسے سب کچھ تھم گیا، باتوں کا جادو ٹوٹ گیا، خمار کی دھند چھٹنے لگی۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، تم ہولڈ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ صنم نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں، ریسیور ایک طرف رکھ کر لباس درست کرنے لگی، بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے سوچنے لگی، کیا لڑکیاں اسی طرح بکھر جاتی ہیں؟ پھر لاکھ سمیٹو خود کو سمیٹ نہیں پاتی؟ میں نے تو کبھی نہ سنا تھا نہ سوچا تھا کہ فون پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں کہاں نکل گئی ہوں؟ اپنی ہی طرف آنے کا راستہ بھول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ کے اس کی آواز سنائی دی، سوری میں ذرا فریش ہونے گیا تھا۔ ویسے اپنی فیلنگ بتاؤ، کچھ تو بولو۔ مجھے کچھ نہیں بولنا، تم بڑے وہ ہو، تم میری ایسی چیز ہو، ایسی جائیداد ہو جسے میں نے اب تک دیکھا نہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے صرف تمہاری رس بھری آواز سنتا آ رہا ہوں، سوچتا ہوں آواز ایسی ہے تو آواز کا سر چشمہ کیسا ہوگا؟ پلیز صنم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کب تک تڑپاتی رہو گی؟ جب بھی ملاقات کی بات کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر ٹال دیتی ہو۔ ملاقات کے بارے میں سوچتے ہی اس کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ وہ ذرا ہچکچا کر بولی، مجھے بدنامی سے بہت ڈر لگتا ہے نوید۔ صاف صاف کہو، تمہیں بدنامی سے نہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ یار ہم پبلک پوائنٹ پر ملیں گے، وہاں لوگوں کے ہجوم میں ایسی شوخیاں نہیں کروں گا۔ وہ بولی، مجھے تم پر بھروسہ ہے مگر ڈر لگتا ہے کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ اگر تم دیکھنے کی چیز ہو تو سبھی دیکھیں گے، ہم کسی کی آنکھیں تو نہیں پھوڑ سکتے، کوئی اور بہانہ کرو۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، اگر میں تمہاری نظروں میں نہ سمائی تو؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، اچھا تو محترمہ اس بات سے خوفزدہ ہیں۔ عقل مند لڑکی، اگر مجھے چہرہ دیکھ کر ہی محبت کرنی ہوتی تو پہلے دیکھتا پرکھتا، پھر پیار کی قسمیں کھاتا۔ اس کی باتیں حوصلہ دے رہی تھیں کہ وہ قصائیوں کی طرح ہڈیوں اور بوٹیوں کا حساب کرنے والا نام نہاد عاشق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا،
تمہیں روبرو آنے سے جھجکنا نہیں چاہیے. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو اور اس اعتماد سے آؤ کہ آؤ گی اور مجھے فتح کرتی چلی جاؤ گی. اس کی باتیں سچ مچ اس کے اندر اعتماد پیدا کر رہی تھیں. اس نے کہا میں آخری بات کہتا ہوں, تم جیسی بھی ہو بس میری ہو. وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی چیز ہے, اس کی جائیداد ہے. ہائے کتنا اچھا لگتا ہے جب محبوب اپنی حاکمیت جتاتا ہے, بڑے پیار سے تمام جائیداد کا مالک بن جاتا ہے. دل کرتا ہے اس حاکم کے آگے سب کچھ ہارتے چلے جائیں. وہ بڑے جذبے سے بولی, آئی لو یو نوید. تم میری پہلی محبت ہو. کیا اس پہلی محبت کو آخری نہیں بناؤ گی؟ مجھ پر بھروسہ کرو, میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا. تمہاری یہ باتیں مجھے ملاقات کے لیے تڑپاتی رہتی ہیں, مگر کیا بتاؤں. تمام اندیشوں کو دل سے نوچ کر پھینک دو. میں تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں. نام دینے والے بدنام نہیں کرتے. وہ رانگ نمبر سے آنے والا واقعی رائٹ تھا. تب ہی تو اسے اپنانے کی بات کر رہا تھا. اس کے اندر مسرتیں سی بھرنے لگی تھیں. وہ ایک ذرا توقف سے بولا, خود ہی سوچو ہم کب تک ایک دوسرے کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے رہیں گے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں راستے میں نظر آنے والی ہر لڑکی کو دیکھ کر یہی سوچتا رہوں کہ تم ایسی ہوگی یا ویسی ہوگی؟ وہ جلدی سے بولی, ہرگز نہیں. میں تو چاہوں گی تم میرے سوا کسی دوسری کو نہ دیکھو. تو پھر ملنے کی کوئی صورت نکالو جان. میں اس فون کی آنکھ مچولی سے تھک گیا ہوں. ایک آدھ گھنٹے میں ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے, فون بند ہو جاتا ہے, مگر تم میرے کانوں میں بولتی رہتی ہو. کیا میری تڑپ کو سمجھ سکتی ہو؟ میرا حال تم سے الگ نہیں ہے, اور آج تو تم نے مجھے بے حال کر دیا ہے. جب حالات الگ نہیں ہیں تو ہمیں بھی الگ نہیں رہنا چاہیے. وہ اسے بڑی محبت سے قائل کر رہا تھا. وہ سوچ میں پڑ گئی. ملاقات کی بے چینی تو اس کے اندر بھی شور مچا رہی تھی. اس نے ایک ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے. ونٹر کی طالبہ تھی. اس کے کچے ذہن میں نوید کی پکی پکائی باتیں نقش ہوتی رہتی تھیں. پہلے وہ جذبوں کو وضاحت سے سمجھ نہیں پاتی تھی. وہ دھند میں لپٹے ہوئے سے لگتے تھے, مگر اب بہت کچھ واضح ہونے لگا تھا. وہ درسی کتابوں کا سبق بھول جایا کرتی تھی, لیکن اس کا پڑھایا ہوا سبق ہجوں کے ساتھ یاد رہنے لگا تھا. فون کا رابطہ ختم ہو گیا تھا. وہ جیسے چوروں کی طرح گئی تھی ویسے ہی دبے قدموں چلتے ہوئے واپس آ گئی. وہ کانوں میں بولنے والا جاگتی آنکھوں میں سلگتے ہوئے خواب سجا کر چلا جاتا تھا. پھر وہ بستر پر لیٹ کر کبابے سیخ کے مانند کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے سلگتی رہتی تھی, مگر اس رات بیڈ پر آتے ہی ٹھٹک گئی. اس کنارے لیٹی ہوئی بہن نے اسے مخاطب کیا تھا. صنم نے کروٹ بدل کر تعجب سے پوچھا, آپی تم جاگ رہی ہو؟ صوبیہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی, 100 دن چور کے ایک دن شاکا ہوتا ہے, تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ کو تھپک کر مسکراتے ہوئے بولی, اس دل کا کیا کروں جو اس کی آواز سنے بغیر کہیں نہیں لگتا. یہ خواہ کے چونچلے ہیں. رانگ نمبر سے آنے والا کبھی رائٹ نہیں ہو سکتا. تم نہیں سمجھو گی آپی, کیونکہ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہے. وہ چھوٹی بہن کو گہری سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی, میں محبت کرتی ہوں اپنے گھر سے, اپنی عزت سے, ابو کی نیک نامی سے. اسی لیے تجھے سمجھاتی رہتی ہوں. کیا مجھے اپنی نیک نامی عزیز نہیں ہے؟ عزیز ہے تو اسے سمجھا. وہ دن کے وقت بھی فون کر سکتا ہے, اسے موقع ہی اس وقت ملتا ہے. وہ ایک ذرا پریشانی سے بولی, یہ ٹھیک ہے کہ رات بھر ابو کا کمرہ بند رہتا ہے, مگر وہ کسی کام سے باہر آ سکتے ہیں. اور پھر نبیل لاؤنج میں سوتا ہے. اس نے ہی ابو نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی. وہ بولی, نبیل کی تو رہنے دو, وہ گھوڑے گدے بیچ کر سوتا ہے. رہی ابو کی بات تو انہیں دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ملتی ہے. وہ تو نئی نویلی بیگم کی زلفوں میں الجھے رہتے ہیں. کاش وہ دیکھ سکتے, سمجھ سکتے اور سن سکتے تو اپنی شادی کی بجائے تمہاری عمر کو دیکھتے ہوئے تمہارے جذبوں کو سمجھتے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کو سمجھتے. مگر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. امی کے انتقال کے بعد ہم سبھی تنہا رہ گئے تھے. انہوں نے تو ماں کی کمی دور کی ہے. وہ انکار میں سر ہلا کر بولی, ہمیں ماں کی ضرورت نہیں تھی. ابو نے ہماری ضرورت کی آڑ میں اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں. وہ ذرا سخت لہجے میں بولی, چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں اچھی نہیں لگتی. ابو کو بھی سمجھایا کرو, بڑی عمر میں ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اچھی نہیں لگتی. جب وہ بوڑھے ہو کر ہمارے سامنے جوان دلہن کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں تو ایک ذرا اچھے نہیں لگتے. میں بات تمہاری کرتی ہوں اور تم ابو تک پہنچ جاتی ہو. آخری بار سمجھا رہی ہوں, یہ رونگ کالز کا کھیل بند کر دو. اس نے سر چھکا کر دھیمے لہجے میں کہا, سوری آپا, تم جسے کھیل کہہ رہی ہو وہ محبت ہے, اور محبت ایک بار ہوتی ہے اور کسی ایک سے ہی ہوتی ہے. وہ میرا آئیڈیل ہے, کیلنڈر نہیں ہے کہ تاریخیں دیکھنے کے لیے بدلتی رہوں. اس نے سر اٹھا کر ایک نظر بہن پر ڈالی, پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منہ پھیر کر لیٹ گئی. اس نے صاف نہیں کہا تھا, لیکن لفظوں کی ہیرا پھیری سے اسے سمجھا دیا تھا کہ ٹیلی فونک محبت کا وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. آدمی بھی خوب ہوتا ہے, بڑھاپے کی آخری دہلیز پر پہنچنے کے بعد ایک عورت کی ضرورت محسوس کرتا رہتا ہے. خلیل حمدانی اتنا بوڑھا تو نہیں تھا, مگر بزرگوں میں شمار ہونے لگا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اس لیے خلیل حمدانی 52 سال کی عمر میں نئی شادی کے مزے اڑا رہا تھا. پہلی بیگم کے انتقال کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا. ایک جوان بیٹا اور 2 بیٹیاں اپنی دنیا میں مگن تھے. جو پاس آ کر دور ہو جائے اس کے لیے بے چینی بڑھ جاتی ہے. زندگی کی تنہائیوں میں مرحومہ کی تمام تر خدمت گزاریاں یاد آتی رہتی تھی.
وہ دور جانے والی کو واپس نہیں بلا سکتا تھا مگر اس کا متبادل تو ڈھونڈ سکتا تھا۔ لہٰذا بیوی کی موت کے 2 برس بعد ہی اسے فوزیہ مل گئی۔ زندگی ایک بار پھر سے مسکرانے لگی۔ کوئی بھی خوشی یوں ہی نہیں مل جاتی، انسان کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ فوزیہ کی قربت نے اس کے اندر مسرتوں کے رنگ بھر دیے تھے، لیکن 6 ماہ بعد جب اس نے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو خلیل حمدانی کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بڑی محبت سے اسے لگی بیٹھی تھی، زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا میاں صاحب ایسی خبر سن کر نہال ہو جائیں گے، مگر وہ خلاف توقع اس کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اٹکتے ہوئے بولی، میں کیا کہوں گی؟ جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہی بتا رہی ہوں۔ بکواس کرتی ہے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیا آپ باپ نہیں بن سکتے؟ وہ لچ کر بولا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ خوشی کی خبر سن کر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا تم میری پریشانی کو سمجھ نہیں رہی؟ میں جوان بچوں کی موجودگی میں دوسری شادی کر لی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ بچہ، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا، نہیں، میں اس بڑھاپے میں باپ نہیں بننا چاہوں گا۔ فوزیہ کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے ایک ذرا ناگواری سے کہا، جب اس بڑھاپے میں ماتھے پر دلہا کا سہرا سجا سکتے ہیں تو پھر باپ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے کے انداز میں بولا، میری مجبوری کو سمجھو فوزیہ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ہمیں بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بولی، اب ماشاءاللہ 3 بچوں کے باپ ہیں، آپ کو اس آنے والے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن میں پہلی بار ماں بن رہی ہوں، اپنی گود خالی نہیں رکھوں گی۔ وہ بڑی محبت سے اسے قائل کرتے ہوئے بولا، پلیز فوزیہ میری جان، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ خلیل ممتا کے جذبوں سے انکار کر کے ایک عورت کی انا کو ٹھیس پہنچا رہا تھا، اور وہ ایسے وقت اپنا حق مانگنا اور غصہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دوسرے پہلو سے بات ماری، پتا ہے جب آپ سے رشتہ ہو رہا تھا تو تانے دیے جا رہے تھے کہ ایک بوڑھے کے پلے باندھی جا رہی ہوں۔ سب کہتے تھے میری مرادیں پوری نہیں ہوں گی، میرے آنگن میں پھول نہیں کھلیں گے۔ اب قدرت کی طرف سے تانے دینے والوں کے منہ پر جوتے پڑ رہے ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ آج بھی تگڑے جوان ہیں۔ پتھر کو ٹھوکر مارے تو وہاں سے بھی پانی نکل آئے۔ وہ ایک مٹھی فضا میں لہراتے ہوئے بولی، میں آپ کی مردانگی پر حرف نہیں آنے دوں گی، مجھے فخر سے سر اٹھانے دیں۔ جب عورت اپنا بچہ اٹھا کر چلتی ہے تو گویا تو اپنے مرد کی فتوحات کے جھنڈے لہراتی جاتی ہے۔ آپ اپنی سر بلندی کے لیے اس بچے کو پیدا ہونے دیں۔ وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ ایک ننھا سا وجود ماں کے پیروں تلے جنت بچھا دیتا ہے اور باپ کا سر اونچا اور سینہ چوڑا کر دیتا ہے۔ پلیز خلیل، یہ خدا کی مرضی ہے، آپ کو راضی برضا ہونا چاہیے۔ وہ ایک کنواری کو اپنا کر یہ بھول گیا تھا کہ وہ ہر طرح سے اپنی تکمیل چاہے گی۔ ایک طرف جوان بچے تھے اور دوسری طرف جوان بیوی کا جائز حق اور خدا کی مرضی بھی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ صوبیہ اور صنم کو خبر ہوئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، حیران پریشان سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ صنم نے کہا، ابو کو کچھ تو ہمارا خیال کرنا چاہیے تھا، ان کی عمر نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں کھلانے کی ہے، اس عمر میں وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صوبیہ خاموش تھی، دانتوں سے ناخنوں کو کاٹ رہی تھی۔ صنم کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی، ہماری کسی فرینڈ نے اپنے باپ کے ولیمے کے چاول نہیں کھائے، ہم نے کھائے ہیں، اور اب یہ نئی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ تم تو اسکول کالج سے فارغ ہو گئی ہو، مگر میں اپنی فرینڈز کا سامنا کیسے کروں گی، اور سارے کزنز اور فرینڈز ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی، بہن کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تم بھی تو کچھ بولو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں کیا بولوں، ہوگا تو وہی جو ابو چاہتے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ صنم بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بولی، میں لکھ کر دے سکتی ہوں، یہاں وہی ہو رہا ہے جو وہ محترمہ چاہتی ہیں۔ اگر وہ ایک بچہ چاہتی ہے تو ان کی یہ خواہش ناجائز نہیں ہے، مگر ان کی اس خواہش کی وجہ سے مجھے، تمہیں اور نبیل کو سب کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ خاندان کی ہر تقریب میں فوزیہ ممی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، آئندہ وہ ایک عدد بچے کو گود میں لے کر ہمارے ساتھ رہا کریں گی، کتنا عجیب سا لگے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جائز خواہش، ایک جائز رشتہ بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ آنے والا سوتیلیوں کے لیے بوجھ بن سکتا تھا، مگر ایک ماں کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ رفتہ رفتہ خلیل حمدانی کو بھی اس آنے والی کی کشش اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ فخر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس عمر میں باپ بننے والا ہے۔ ہلکی پھلکی نوک جھوک ہر گھر کا حادثہ ہوتی ہے، مگر جہاں سگے اور سوتیلے کا فرق آ جائے وہاں چھوٹی چھوٹی سی بات بھی مسئلہ کشمیر بن جاتی ہے۔ اس روز صوبیہ صنم اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فوزیہ ایک تخت پر لیٹی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگیں تو اس نے کہا، صنم، اس علاقے کا ماحول اچھا نہیں ہے، تم اپنی آپی کی طرح سر سے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھتی؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک گئی، ایک ذرا بیزاری سے بولی، اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے، مجھے بھی اماں بننا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے مزاج کی نہیں، علاقے کی بات کر رہی ہوں۔ شام ہوتے ہی گلی کے کونوں پر درجنوں لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا ان موالیوں کی وجہ سے میں اپنی زندگی کا انداز بدل لوں؟ آپ بھی تو دوپٹہ گلے میں ڈال کر بازار آتی جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار بولتی چلی گئی تھی۔ صوبیہ نے ایک ذرا چونک کر اسے دیکھا، پھر کنکھیوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا پتھر مارا تھا کہ فوزیہ کے تیور بگڑ گئے تھے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میرے اور تمہارے رشتے اور مرتبے میں بہت فرق ہے، پھر میں شادی شدہ ہوں، تم مجھ پر کیا تنقید کر رہی ہو؟ صوبیہ نے بہن کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، صنم، کیوں بحث کر رہی ہو؟
फौजिया ने कहा, इस घर में कोई अच्छी बात समझाना भी अजाब हो जाता है, यही बात सगी माँ कहती तो इतनी बुरी ना लगती। सनम ने नकवारी से कहा, आपको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए, हमारी एक छोटी सी तफरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी घर से बाहर कदम निकाला नहीं और हाय हाय पहले डाल दी। माएँ तो घर से बाहर जाने वाले बच्चों को दुआएं देती हैं और एक आप हैं। वो बोलते बोलते रुक गई। फौजिया लड़ने के अंदाज में एक हाथ नचाते हुए बोली, हाँ हाँ आगे बोलो, रुक क्यों गई? यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं तुम लोगों को बद्दुआएं देती हूँ। सोबिया ने उलझ कर कहा, ये क्या हो रहा है, खुदा के लिए चुप हो जाएं प्लीज सनम, चलो देर हो रही है, वापसी में रात हो जाएगी। फिर वो उसका हाथ थाम कर उसे खींचते हुए बाहर चली गई। खुले हुए दरवाजे से फौजिया की बुड़बुड़ाहट सुनाई दे रही थी। सनम ने नगवारी से कहा, खुद कुछ भी करती फिरे कोई बात नहीं, हम जरा सी सुर्खी भी लगा लें तो मोहतरमा को कांटे की तरह खटकती है। डिलीवरी के दिन करीब है मगर बाजार जाना आना बंद नहीं होगा। इस हाल में सिर्फ एक दुपट्टा ओढ़कर जाती हैं, क्या तब गली के दर्जनों लड़कियों ने तमाशा नहीं समझते होंगे? वो चलती चली जा रही थी और बोलती जा रही थी। सोबी ने ज़रेला मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, जाने दो, अपना मूड ठीक करो। वो सर झटक कर बोली, मेरा खून चलता है जब ये हमारी किसी चीज़ पर तनकीद करती हैं। अब्बू ने भी पता नहीं क्या अजाब लाकर हमारे सरों पर डाल दिया। दिन भर पहरेदारी करती रहती हैं, रात को जब अपने कमरे में बंद होती हैं तब सुकून का सांस नसीब होता है। उस घर में रात गई बात गई वाला मामला नहीं होता था। एक छोटे से झगड़े को शैतान की आंत बना दिया जाता था। फौजिया तो जैसे दिन भर की रोहिदाद शोर के सामने पेश करना अपना फर्ज समझती थी और इस फर्ज को निभाना भी खूब जानती थी। उस रात खलील कमरे में आया तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरे के तासुरात से ऐसा लग रहा था जैसे किसी तकलीफ में हो। वो बिस्तर के सिरे पर बैठते हुए बोला, फौजी क्या बात है, इस तरह क्यों लेटी हो, तबीयत तो ठीक है? उसने एक जरा ठिठक कर ऐसे आंखें खोली जैसे उसकी आमद से बेखबर हो। फिर फूले हुए पेट पर हाथ रखते हुए उठकर बैठ गई। आपने के अंदाज में बोली, इस हालत में औरत को सुकून की जरूरत होती है मगर इस घर में मुझे सुकून नसीब नहीं होता। वो तेवर बदल कर बोला, क्या फिर कोई झगड़ा हुआ? वो पहलू बदल कर तकलीफ जाहिर करते हुए बोली, आपने कहा था उन तीनों बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था, मुझे क्या खबर थी छोटों के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल जाएंगी। हुआ क्या है? अरे होना क्या है, अच्छे को करती हूँ बुराई गले पड़ जाती है। अब आप ही बताएं, क्या जवान बच्चियों को जमाने की ऊंच नीच समझाना गलत है? वो लचकर बोला, तुम बात को इधर से उधर घुमा रही हो, असल बात क्यों नहीं बताती हो? मसला क्या है? मसला ये है कि मैं सौतेली हूँ और सौतेली अपना दिल निकाल कर हथेली पर रखते तब भी सगी की जगह नहीं ले पाती। आपने शादी की पहली रात कहा था मैं उन तीनों की माँ हूँ, मैंने मान लिया था, लेकिन ये मुझे माँ की हैसियत से तस्लीम नहीं कर रहे हैं, खास तौर पर सनम। वो बोलते बोलते चुप हो गई। खुले हुए दरवाजे पर सोबिया खड़ी हुई थी। फौजिया ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। उसने एक नज़र उस पर डाली जैसे नजरों ही नजरों में कह रही हो, अबू अभी ऑफिस से थके हारे घर आए हैं, क्या फौरन ही उनके कान भरना जरूरी है? अम्मी सबसे पहले अबू को खाने का पूछती थी, इसके बाद कोई दूसरी बात करती थी। फिर उसने बाप को देखते हुए कहा, अबू मैं खाना गर्म कर रही हूँ, आप हाथ मुंह धोकर आ जाएं। उसने सोचती हुई नजरों से बेटी को देखा, फिर सर हिलाकर कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ। वो चली गई। उसने पलट कर बेगम से पूछा, क्या तुम खा चुकी हो? उसने नागवारी से कहा, क्या हाँ खा चुकी हूँ, दर्द से तड़प रही हूँ। तीनों में से किसी ने आकर एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। अब भी सिर्फ आपको खाने का कहकर गई है, अपनी आंखों से देख लें, इस घर में मेरी क्या अहमियत है? जब भी कोई काम होता है आपकी साहबजादियां दरवाजे से ही कहकर पलट जाती हैं। क्या इस कमरे में कदम रखना गुनाह है या मैं कोई छूत की बीमारी हूँ? आखिर इन लड़कियों की किस किस बात को नजरअंदाज करती रहूं? फिर वो शाम को होने वाले छोटे से वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने लगी। खलील के तेवर बिगड़ते जा रहे थे। अपनी बिपता सुनाते सुनाते वो आंचल में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आंखों में आंसू ना हो तो आंचल का पर्दा लाजमी हो जाता है। वो हिचकियों और आहों के दरमियान ऐसे बोल रही थी जैसे ज़ारों की तार रो रही हो। आइंदा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं समझाऊंगी, खामखा सगी बनने की कोशिशों में लगी रहती हूँ। उसने बोलते बोलते आंचल से जरा झांक कर देखा। कमरा मियाँ जी के वजूद से खाली था। उसने बेटियों के खिलाफ ऐसी बारूद भरी थी कि वो बाहर जाते ही ठाएं ठाएं चल रहा था। फौजिया ने गहरी सांस लेकर चेहरे से आंचल हटा लिया। वो दोनों मुजरिमों की तरह सर झुकाए अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठी हुई थी। बाप से जुबान दराजी नहीं कर सकती थी। ये अच्छी तरह जानती थी कि उन दिनों सौतेली माँ का पलड़ा भारी है। वो बहुत जल्द बाप की गोद में बेटे जैसी नेमत डालने वाली थी। यानी नबील के बाद बुढ़ापे का दूसरा सहारा आने वाला था। उनकी खुशी दिदनी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिलते ही बच्चे का नाम भी तजवीज़ कर लिया गया था। वो बोलते बोलते थक कर एक तख्त पर बैठ गया। बेटियों की खामोशी ने गुस्से को बड़ी हद तक ठंडा कर दिया था। वो दोनों को देखते हुए एक जरा नरम लहजे में बोला, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता मगर क्या करूं? घर की तीनों औरतों ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी और मैं इन मस्जिदों में कभी इधर कभी उधर होता रहता हूँ। एक तरफ तुम दोनों हो, दूसरी तरफ वो है। जो ये अच्छी तरह जानता हूँ कि नदी के दो किनारे कभी एक साथ नहीं होते लेकिन साथ साथ चलते हैं। तुम तीनों को भी साथ साथ चलना है। खुदा के लिए इस घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। एक गहरी सांस लेते हुए बोला, दिन भर ऑफिस में मक्समारी करनी पड़ती है
رات کو گھر پہنچو تو یہ سارے جھمیلے سر دکھاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ وہ دونوں جھکی جھکی نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی، دل دل میں کہہ رہی تھی آپ کو جو کرنا ہے وہ تو کر لیا، اب ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں، ہمیں تو اپنے ہی گھر میں بیزاری ہونے لگی ہے، آپ کی غلطی کی سزا ہم سب کو برابر مل رہی ہے۔ اندر فوزیہ کان لگائے ہوئے تھی، باپ بیٹیوں کی باتیں سن رہی تھی۔ باہر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھائی تو وہ بے چین سی ہو کر کھڑکی کے پاس آ گئی، پردے کو ایک ذرا ہٹا کر لاؤنج میں جھانکنے لگی۔ وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ چپ بیٹھے تھے۔ فوزیہ نے الجھ کر سوچا توبہ ہے، یہ دونوں تو گونگی بن کر بیٹھ جاتی ہیں، کم سے کم اپنی صفائی میں انہیں کچھ تو کہنا چاہیے، پتہ نہیں مرحومہ نے کیسی پرورش کی ہے، مجھ سے تو بڑی پٹر پٹر کرتی رہتی ہیں، اب باپ کے سامنے کیسی مسکین بنی بیٹھی ہیں۔ صوبی اور صنم کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، باپ نے دوسری شادی کر کے نہ جانے اچھا کیا تھا یا برا، لیکن اس کی کرنی سب کو بھرنی پڑی تھی۔ صوبی نے ایک نظر چھوٹی بہن پر ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی اور اس کے بازو کو تھامتے ہوئے بولی ابو ایک بات کہوں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا ہاں کہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ امی مرحومہ سے کہتے تھے کہ آفس کے جھمیلے وہیں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، بزنس کے اپ ڈاؤنز کی وجہ سے بچوں کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ میری تو آج بھی یہی کوشش ہوتی ہے، وہ تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب اس گھر کو بھی آپ کی ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگا، وہ سر جھکا کر بولی اب ممی کے کمرے کی بات وہیں ختم کر دیا کریں، اگر میں یا صنم ان کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں تو اسے بھی وہیں چھوڑ دیا کریں، ایک کمرے کا جھمیلہ دوسرے کمرے تک نہیں پہنچے گا تو گھر میں کسی حد تک امن رہے گا۔ فوزیہ نے نگواری سے سر جھٹک کر کہا ہاں بڑی آئی امن کی فاختہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ دونوں لڑکیاں سارا دن مجھ پر حاوی رہیں گی اور میں اپنے شوہر سے شکایت کروں گی تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کریں گے، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتے ہوئے بولی میں تو سمجھ رہی تھی آپ بیٹیوں کو سمجھائیں گے، مگر یہ محترمہ تو آپ کو سمجھانے بیٹھ گئی ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ سیکھ پا ہو کر بولی یعنی میں غلط کہتی ہوں؟ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی بات ایسی ہے یا ویسی، آپ صرف اتنا بتائیں کہ صنم کو میں نے کچھ غلط کہا تھا؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا بالکل ٹھیک کہا تھا، مگر وہ پھر اس کی بات کاٹ کر بولی اس کا مطلب غلطی میری نہیں تھی، اس کی تھی۔ صوبیہ اور صنم خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو بات بڑی خوش اسلوبی سے ختم ہو گئی تھی وہ سوتیلی اسے پھر سے کرید رہی تھی۔ اس نے خلیل سے دوبارہ پوچھا آپ مان رہے ہیں کہ غلطی اس کی تھی؟ صوبی نے الجھ کر کہا بس کریں ممی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تم بیچ میں نہ بولو، میں تمہارے ابو سے بات کر رہی ہوں۔ خلیل نے کہا جو بات ہو گئی سو ہو گئی، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، میں سمجھ گیا ہوں کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ وہ جل کر بولی آپ سمجھے نہیں، آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا کچھ بھی کہہ لو، صوبی نے اچھا مشورہ دیا ہے، اسی میں اس گھر کی بھلائی ہے۔ وہ ایک ہاتھ نچا کر بولی ہاں جیسے میں تو اس گھر کا برا چاہتی ہوں، اچھا کریں تو بیٹیوں کا نام ہو اور برا بیوی کے سر۔ وہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے حتمی لہجے میں بولا بس میں نے کہہ دیا ہے، اس جھگڑے کو یہیں ختم کر دو، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ صوبی اور صنم کو گھورتے ہوئے پلٹ کر کمرے میں جانے لگی، ایسے ہی وقت چکرا کر رہ گئی، ایک ہاتھ سے پیٹ کو اور دوسرے ہاتھ سے سر کو تھامتے ہوئے بولی خلیل۔ وہ فوراً ہی لپک کر اسے سنبھالتے ہوئے بولا کیا ہوا فوزیہ؟ وہ درد کی شدت سے ہانپتے ہوئے بولی جلدی سے گاڑی نکالیں، مجھے اسپتال لے چلیں۔ وہ اسے تخت کی طرف لاتے ہوئے بولا یہاں بیٹھو میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں۔ صوبیہ اور صنم بھی پریشان ہو گئی تھیں، وہ اسے تخت پر بٹھانے کے بعد بولی صوبی تم اسے سنبھالو میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ درد کی شدت ایسی تھی کہ فوزیہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے، وہ ہائے ہائے کہہ رہی تھی، صوبیہ اسے سنبھالنے لگی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا باہر کی طرف لپکا، پھر دروازے سے پلٹ کر بولا صنم تمہاری ممی کے کمرے میں ایک باسکٹ رکھی ہوئی ہے، اسے فوراً لا کر گاڑی میں رکھو۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہی وہ قریبی اسپتال پہنچ گئے، ایسے وقت صوبیہ ان کے ساتھ تھی، وہ آنا نہیں چاہتی تھی مگر اسپتال کا معاملہ تھا، وہ ایک مریضہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان لمحات میں سوتیلے رشتے پر انسانیت کا رشتہ بھاری پڑ رہا تھا۔ فوزیہ راستے بھر اس کا ہاتھ تھامے رہی تھی، رو رو کر تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی میں مر جاؤں گی، زندہ نہیں بچوں گی۔ صوبی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا حوصلہ رکھے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، گھر جا کر صنم سے بھی کہنا کہ میں نے اس کا دل دکھایا، وہ بھی مجھے معاف کر دے، میں اب بچنے والی نہیں ہوں۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر صوبیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسپتال پہنچتے ہی اسے اسٹریچر پر ڈال کر لیبر روم میں پہنچا دیا گیا۔ خلیل ہمدانی ڈاکٹر کے نسخوں کے مطابق کبھی میڈیکل اسٹور کے اور کبھی لیبر روم کے چکر لگا رہا تھا۔ صوبیہ ویٹنگ روم میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی، دل ہی دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کر کے فوزیہ کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ ایک خاتون نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا وہ تمہاری بہن تھی جنہیں لیبر روم میں لے جایا گیا۔ اس نے ایک ذرا ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، اس خاتون کو کیا جواب دے، صحیح رشتہ ظاہر کرتے ہوئے ہر جگہ ہی جھجک محسوس ہوتی تھی، مگر اس وقت یہ سوچ کر عجیب سے لگ رہا تھا کہ جب اس خاتون کو یہ معلوم ہوگا کہ جوان بیٹیوں کی موجودگی میں باپ نے دوسری شادی کی ہے اور پھر اب بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ اس کے باپ کے بارے میں نہ جانے کیسی رائے قائم کرے گی۔ رائے کچھ بھی ہو، یہ حقیقت تھی کہ وہ اصل رشتہ چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا وہ میری ممی ہے۔ اس خاتون نے ایک دم سے چونک کر کہا ہائیں،
مگر وہ تو تمہاری بہن کے برابر لگ رہی تھی، ایک دم جوان نظر آ رہی تھی، کیا میری نظروں نے دھوکہ کھایا؟ سچ بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ وہ لشکر سوچنے لگی، کیا مصیبت ہے، ان عورتوں کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا بہت شوق ہوتا ہے، پوری یہ رپورٹ حاصل کر کے دم لیتی ہیں۔ اس نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہ خاتون آگے بھی کچھ بولنا چاہتی تھی، ایسے ہی وقت خلیل حمدانی نے ویٹنگ روم کے دروازے سے بیٹی کو آواز دی، سوبی ادھر آؤ۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر باپ کے پاس چلی گئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، چہک کر بولا، تمہیں بھائی مبارک ہو۔ اس نے خوش ہو کر باپ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خیر مبارک کیسے کہے، مگر کچھ تو کہنا تھا۔ وہ مبارک بات نہ دے سکی۔ باپ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، ممی وہ تو خیریت سے ہے نا؟ ہاں دونوں خیریت سے ہیں، انہیں فرسٹ فلور پر روم نمبر 7 میں پہنچایا گیا ہے، تم فوراً وہاں چلی جاؤ، میں گاڑی سے سامان لا رہا ہوں، وہ اس طرف سیڑھیاں ہیں۔ اسے راستہ سمجھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک دروازے پر کھڑی سوچتی رہی، پھر ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے زینے کی طرف جانے لگی۔ فوزیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، دائیں طرف ایک چھوٹے سے بیڈ پر وہ ننھا منا سا وجود گہری نیند میں تھا۔ ایک نرس فوزیہ کی ٹریٹمنٹ کر رہی تھی، اسے ڈرپ لگائی جا رہی تھی۔ صوبیہ نے دروازے سے ذرا جھانک کر دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے اندر آ گئی۔ نرس نے اسے دیکھ کر فوزیہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فوزیہ نے اسے دیکھا، پھر نرس سے کہا، یہ خلیل کی بیٹی ہے، میرا مطلب ہے میری بیٹی ہے۔ نرس نے چونک کر کہا، بیٹی؟ مگر یہ تو آپ کی ہم عمر لگ رہی ہے۔ عورت کو اپنے متعلق بس 2 باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ایک ان کی تعریف کی جائے اور دوسری یہ کہ وہ کم عمر کہلائی جائیں۔ نرس کی بات سن کر فوزیہ خوشی سے لہرا گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ماں بننے کے بعد بھی 20-22 برس کی دوشیزہ دکھائی دیتی ہے۔ تب ہی تو وہ نرس اسے صوبیہ کی ہم عمر سمجھ رہی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صوبیہ سے 6 برس چھوٹی ہے، لیکن دل نے کہا، سسٹر جو سمجھ رہی ہے اسے سمجھنے دو۔ پھر وہ نرس جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، مگر آپ نے تو بتایا تھا یہ آپ کی فرسٹ ڈیلیوری ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں ڈیلیوری فرسٹ ہے، مگر میں سیکنڈ ہوں۔ نرس نے ایک دم ذرا ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر تائید میں سر ہلا کر کہا، او آئی سی، تبھی آپ کے ہسبینڈ۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، زیر لب مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ صوبیہ بیٹھ کے قریب آتے ہوئے بولی، کیسی طبیعت ہے؟ وہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا شرجیل سے نہیں ملو گی؟ ہاں کیوں نہیں، اس بچے کا نام شرجیل رکھا گیا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے بیڈ کے پاس آ گئی۔ وہ اجلا سا ننھا منا سا بچہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ صوبیہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا کہ اس کا کلر میری طرح فیئر ہے۔ فوزیہ نے کہا، ہاں میری اور تمہاری طرح، خدا کا شکر ہے صنم پر نہیں گیا، پتہ نہیں وہ اس گھر میں سانولی کیسے پیدا ہو گئی، جبکہ نبیل بھی گورا چٹا ہے، تمہارے ابو کا بھی رنگ صاف ہے۔ وہ بولی، ہماری امی سانولی تھیں، صنم ان پر گئی ہے۔ وہ سوتیلی ماں بیٹی گل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ انسان بھی کتنا خود غرض ہوتا ہے، حالات بدلتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتا ہے، دکھ تکلیف میں ہر ایک کو اپنا بنائے رکھتا ہے، پھر تکلیفوں سے چھٹکارا پاتے ہی اپنی اصلیت پر اتر آتا ہے۔ زچگی کی اذیت نے فوزیہ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس تکلیف میں وہ کیسی اپنی سی لگنے لگی تھی، کیسے صوبیہ کا ہاتھ تھام کر گھر سے اسپتال تک آئی تھی۔ سگے سوتیلے کا فرق مٹ گیا تھا، مگر انسان کو اس کی فطرت مجبور کرتی ہے۔ وہ فی الوقت صوبیہ سے تو راضی تھی، مگر رنگ روپ کے معاملے میں صنم کا بھاؤ گرا رہی تھی۔ اس کا یہ انداز اور لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ پھر سے سوتیلی بن گئی ہے۔ صوبیہ نے کہا، صنم سانولی تو ہے مگر اچھی لگتی ہے، سانولے رنگ میں نمک ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ فوزیہ مسکرا کر بولی، تمہیں اپنی بہن سے بہت لگاؤ ہے، اس لیے سانولے رنگ کو اچھا کہہ رہی ہو، جبکہ حقیقتاً لڑکیاں گوری ہی اچھی لگتی ہیں، رشتے بھی زیادہ آتے ہیں۔ وہ طنز کے پتھر مار رہی تھی۔ صوبیہ کیوں پیچھے رہتی؟ اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، اس لیے آپ ایک شادی شدہ جوان بچوں کے باپ سے بیاہی گئی ہیں۔ وہ اس کے جواب پر تل ملا کر رہ گئی۔ ایسے ہی وقت خلیل نے اندر آتے ہوئے کہا، لو بھائی تمہارا سارا سامان آ گیا، جوس اور پھل بھی لے آیا ہوں، کھاؤ پیو جان بناؤ۔ وہ بچے کی ننھی سی پیشانی پر انگلیاں پھیر رہی تھی، لیکن باپ کو دیکھتے ہی اسے الگ ہو گئی۔ وہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، جوس کا ایک پیکٹ کھول کر اپنے ہاتھوں سے پلانا چاہتا تھا۔ وہ کبھی انکار کر رہی تھی، کبھی ایک گھونٹ لے لیتی تھی۔ شوہر ناز نخرے اٹھائے تو بیگمات کو بہت اچھا لگتا ہے، اسے بھی اچھا لگتا تھا جب خلیل بیٹیوں کے سامنے اس کی ناز برداریاں کرتا تھا۔ وہ کنکھیوں سے صوبیہ کو دیکھ رہی تھی، پھر شوہر سے بولی، کیا مجھے ہی پلائے جائیں گے، صوبیہ کو بھی دیں؟ وہ مسکرا کر بولا، ارے وہ ہماری بیٹی ہے، چھین کر بھی کھا لے گی، اسے انویٹیشن دینا ضروری نہیں ہے، کیوں صوبی؟ اسے کمرے کے ماحول سے کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، اور نہیں تو کیا، میں تو بیمار کا خیال کر رہی ہوں۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر چلے گئی۔ فوزیہ نے اس کے جانے کے بعد کہا، آپ میرا مزاج دیکھ رہے ہیں، شرجیل کی پیدائش نے مجھے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے، میں ساری رنجشیں بھول گئی ہوں، صوبی سے بڑی محبت سے پیش آ رہی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہاں یہ بات تو ہے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر یہ بات مجھے صوبی میں نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھا نہیں تھا وہ کیسے تمہیں تسلیاں دے رہی تھی، پھر جب تک تم اندر رہیں وہ تمہارے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ ہمارے شرجیل نے سب ہی کے مزاج بدل دیے ہیں، اس کے آنے سے محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، عورتوں کی سب سے بڑی خامی یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ان کی تسلی نہیں ہوتی،
अगर मगर लगाकर बाल की खाल निकालती रहती हैं। मैं बाल की खाल नहीं निकाल रही हूँ, जो नोट किया है उसी के मुताबिक बोल रही हूँ। उसके पहलू से उठकर बेटे के पास आते हुए बोला, जिंदगी को खुशो खुरम गुजारने का एक ही तरीका है कि छोटी छोटी बातों को नोटिस में ना लिया जाए। क्यों नन्हे मियाँ? सोबी ने इस नन्हे मियाँ को एक बार भी गोद में उठाकर प्यार नहीं किया? क्या ये छोटी बात है? उसने एक जरा ठिठक कर उसे देखा। वो गहरी नजरों से उसे देख रही थी। वो जरा देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसी बात थी तो तुम सोबी को टोक देती। वो मुंह बनाकर बोली, ना बाबा, अब तो मैं कान पकड़ चुकी हूँ, किसी को कोई नसीहत नहीं करूंगी। जो जैसा कर रहा उसे वैसा करने दो। इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। सोबी ने ठीक ही मशवरा दिया था। वो उसे तेज नजरों से देखते हुए बोली, यानी आप बेटी के मशवरे के मुताबिक मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा रहे हैं। अभी तुमने खुद ही तो कहा है कि जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने दो, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने ये फैसला कर लिया है तो क्या आप भी बाप का फर्ज नहीं निभाएंगे? खुशी का मौका है, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे मायके वाले तो ना जाने तफरीह के लिए कहाँ निकल जाते हैं। पिछले 3 घंटों तक फोन करने के बाद अभी बात हुई है। मैंने खुशखबरी सुना दी है, तुम्हारी अम्मी अपनी बहुओं के साथ आने वाली हैं। रात को तुम्हारे पास रहेंगी। सोबिया बाहर कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठी हुई थी। फौजिया का फिर से वही रूप देखकर उसका दिल बुझ सा गया था। जिंदगी के दिन चलते बुझते अजीब से अंदाज से गुजर रहे थे और सनम की जिंदगी तो जैसे रात से शुरू होकर रात पर खत्म होने लगी थी। वो रातों को उसे जगाता था और वो बड़े प्यार से उसके लिए जागती रहती थी। उसकी सुहागन सहेलियां कहा करती थी कि उन्हें रातों को इसी तरह जगाया जाता है। क्या करें, जागना ही पड़ता है। ये कहकर वो मानी ख्याज अंदाज में हंसने लगती थी। ऐसे मीठे रत जगहों का नतीजा ये निकल रहा था कि सनम दिन भर सुस्त रहने लगी थी। पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। उस छलिए की बातों का सेहर बढ़ता चला जा रहा था। फोन पर वो सरगोशियां करता था, फिर दिन भर वो खुद से सरगोशियां करती रहती थी। ये कहा जा सकता था कि वो इश्क में निकम्मी हो गई है। सोबिया उसे समझाती रहती थी, लेकिन जहाँ मोहब्बत का भूत सवार हो जाए वह समझाने वाले बेवकूफ़ दिखाई देने लगते हैं। सोबिया की नसीहतें उसके पल्ले नहीं पड़ती थी। वो सर झटक कर कहती थी, तुम नहीं समझोगी आपी, नहीं समझोगी। मोहब्बत इश्क में बदल जाए तो वो और भी मुस्तहकम हो जाती है। और तुम कहती हो मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ। चल हट, इश्क ऐसे नहीं होता। ना उसने तुम्हें देखा है ना तुमने उसे देखा है। देखने की हसरत तो अब सनम के अंदर भी हलचल मचाने लगी थी। नवीद ने उसे अपनी शख्सियत, रंगो रूप और कदकाठ के बारे में किसी हद तक तफसील से बताया था। वो इसी तफसील के मुताबिक तसव्वुर की आंखों से उसे देखती रहती थी, मगर अब रूबरू देखने की ख्वाहिश शदीद तर होती चली जा रही थी। क्या मर्द और क्या औरत, सब ही फितरतन नुमाइश पसंद होते हैं। किसी की जुल्फें लांबी और घनेरी हों तो वह हर तकरीब में उनकी नुमाइश ज़रूर करती है। तन्हाई में भी आईना उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जाविये बदल बदल कर जुल्फें झटक झटक कर खुद को देखती रहती है, फिर भी दिल नहीं भरता। मर्द हजरात में भी नुमाइश का जज्बा इसी शिद्दत से होता है। आंखें छोटी छोटी सी हों, भैंगी हों या उनमें मोतिया उतर आया हो तो स्याह चश्मा लगाते ही, ऐप छुपाते ही उनमें शान बेनियाजी पैदा हो जाती है। एक स्याह चश्मा उन्हें जीरो से हीरो बना देता है। बॉडी बिल्डिंग के जरिए मसल्स बन जाएं तो बगैर आस्तीन की बनियान पहनकर या ऊपरी धड़ नंगा रखकर सलमान खान बने फिरते हैं। पत्थर के सनम तराशे जाते हैं। इस गोश्त पोस्त की सनम को कुदरत ने तराशा था। बदन की उठान ऐसी थी जैसे बादल उमड़ कर आ गए हों। सांसों के उतार चढ़ाव पर वो मुजस्समा होले होले लरसता था। देखने वालों को लरसते इशारों से बुलाता था। शलवार कमीज हो, चूड़ीदार पाजामा हो, साड़ी हो या शरारा हो, रंगे लिबास शबनमी हो या अंगारा हो, उसके हसीन बदन पर ऐसे जचता था जैसे अंगूठी में नगीना और चूड़े में फूल सजता है। देखने वाले कहते थे वो लिबास नहीं पहनती है, लिबास उसे पहन कर इतराता है। बदन के नशेबो फराज कहते थे कि वो मलबूसात की मलिका है। जिस तरह मस्ती में नाचता हुआ मोर अपने भद्दे पांव देखकर मायूस हो जाता है, उसी तरह वो अपना चेहरा देखकर एक जरा मुरझा जाती थी। वो खिला हुआ फूल थी मगर गुलाब नहीं थी, एक आम सी सूरत थी, जल्दी जल्दी में बनाई हुई मूरत थी। नकुश तीखे नहीं थे, फीके थे। आंखें तीर और भवें कमान नहीं थी। उसने महसूस किया था कि देखने वाले नजरें झुकाकर गर्दन से नीचे देखते हैं, फिर ऊपर देखना भूल जाते हैं। पहले तो वो समझती थी कि रौबे हुस्न से नजरें झुक जाती हैं, फिर समझ में आया वो बदन की भूल भलाइयों में हवस की कलियां चुनते फिरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में बस एक आईना था जो उसे सर से पांव तक देखता था और ये दिलासा देता था कि सूरत तो अच्छी भली है, आंखें कटोरों जैसी ना सही, बटन जैसी भी नहीं है। उनमें आरजुएं सुलगती हुई साफ दिखाई देती हैं। जब आरजुएं सुलगती रहें और अंदर ख्वाबों और ख्वाहिशों का मेला लगा रहे तो चेहरे पर रौनक जरूर लगी रहती है। आईने की तरह झूठा और फरेबी कोई नहीं होता। वो देखने वालों को खूबियां चुन चुन कर दिखाता है और खामियों को खुद फरेबी के पर्दे में छुपा देता है। इसी तरह सनम जब भी कोई नया जोड़ा पहनकर आईने के सामने आती थी तो अपने जादूगर सरापे को देखकर सोचती थी, बस जो कुछ है यही बदन है। आईना बता रहा है कि दूरों नजदीक से गुजरने वाले मुझे देखते क्यों चले जाते हैं। अगर नवीद भी देखे तो जरूर देखता चला जाएगा। हाय, वो देखना तो चाहता है, मैं ही कतरा रही हूँ। वैसे जी करता है कोई देखने वाला हो, कलाइयों में सोने की चूड़ियां हो या कांच की, कोई कहने वाला हो कि वो कैसे सज रही हैं।
اگر سج رہی ہیں تو پہننے والی کمال کی ہے۔ اس کا دل اندر سے مچلنے لگا تھا، ایک ملاقات ہو ہی جائے۔ یہ فون کال والی آنکھ میں چولی نے تو آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ایسا لگتا ہے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی طلسمی آواز سن رہے ہیں۔ اب اس طلسم کو ٹوٹنا چاہیے۔ وہ فیصلہ کرنے لگی، اب وہ ملنے کی بات کرے گا تو میں انکار نہیں کروں گی۔ یا اللہ، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی بار سامنا ہوگا، جیسے امتحان ہال سے گزرنا ہوگا۔ پتہ نہیں پاس ہوں گی یا فیل۔ ہم لڑکیوں کی بھی کیا قسمت ہوتی ہے، مرد کی ہاں یا نہ سننے کے لیے اٹکی رہتی ہیں۔ اس رات وہ حسب معمول 2 بجنے سے پہلے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، بستر سے اترنا چاہتی تھی۔ صوبیہ نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے پوچھا، تم باز نہیں آؤ گی؟ صنم سدھر جاؤ۔ وہ بیزاری سے بولی، تم کیوں مجھے سدھارنے میں لگی رہتی ہو؟ کبھی اسے ملنے جاؤں تب میرا ہاتھ پکڑنا۔ میں اس لیے روک رہی ہوں کہ ممی نہیں ہے، ابو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ تمہیں ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تنہائی میں انہیں نیند نہ آ رہی ہو، وہ اٹھ کر آ سکتے ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے ممی ہسپتال سے دوڑتی ہوئی چلی آئیں، ہو سکتا ہے نوید کپڑے پھاڑتا ہوا ہائے سنم کہتا ہوا چلا ہے، ہو سکتا ہے ڈرائنگ روم میں پہنچنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہونی ہوتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں پاتا۔ پھر تم ہو سکتا ہے کہہ کر مجھے اندیشوں میں مبتلا کیوں کر رہی ہو؟ کیوں بچوں کی طرح ڈرا رہی ہو؟ صوبیہ نے آہستہ آہستہ اس کی کلائی کو چھوڑتے ہوئے کہا، میں تم سے بحث نہیں کروں گی، میری ایک بات مان لو، لمبی باتیں نہ کرنا، بس 2-4 باتیں کر کے چلی آنا۔ کلائی کیا چھوٹی، گویا کھونٹے سے گائے کی رسی ٹوٹی۔ وہ تیر کی طرح کمرے سے باہر آ گئی۔ آگے لاؤنج میں نیم تاریکی تھی، وہ دبے قدموں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہاں کی ہر چیز بجھی سی، میٹھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سنبھل کر چلتے ہوئے سینٹر ٹیبل کے پاس آئی تو ٹھٹک گئی، وہاں فون نہیں تھا۔ اس نے دبے قدموں چلتے ہوئے صوفے کے ساتھ رکھی ہوئی سائڈ ٹیبل پر دیکھا، وہاں بھی وہ دکھائی نہیں دیا۔ نیم تاریکی میں دور تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بال جھک کر رینگتے ہوئے تمام صوفوں کے آس پاس دیکھا، شاید کسی نے اسے قالین پر رکھا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یوں ڈوب رہی تھیں جیسے کوئی اس کے نوید کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا ہو۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہاں کیا؟ جو آواز میرے کانوں تک پہنچتی تھی، اس کا گلا کس نے کونٹ دیا؟ وہ برسوں سے یہاں رکھا ہوتا ہے، آخر اپنی جگہ سے کہاں جا سکتا ہے؟ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ صوبیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر جانے والی واپس آئی تو بہن نے حیرانی سے پوچھا، بڑی جلدی آ گئی؟ وہ رونے کے انداز میں بولی، فون وہاں نہیں ہے۔ صوبیہ اٹھ کر بیٹھ گئی، نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ڈرائنگ روم میں رہتا ہے، کیا نبیل نے ادھر سے ادھر کیا ہے؟ پلیز آپی، تم چل کر دیکھو، وہ جہاں بھی ہے اسے ڈرائنگ روم میں لے آؤ، 2 بج چکے ہیں، وہ کال کرنے والا ہوگا۔ وہ دونوں وہاں سے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آئیں۔ صوبیہ وہیں ٹھٹک گئی، فرش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ دیکھو ٹیلی فون کا تار، یہاں سے ابو کے کمرے کی طرف گیا ہے۔ صنم کا کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ آج نوید کی آواز نکلے گی تو باپ کے کمرے میں اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ وہ صوبیہ کو کھینچتے ہوئے کمرے سے ذرا دور آ کر بولی، آپ ہی کچھ کرو، فون وہاں سے یہاں لے آؤ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، پاگل ہوئی ہو؟ وہ کچھ سوچ کر ہی اسے اپنے کمرے میں لے گئے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اسپتال سے ممی کا فون آ سکتا ہے۔ وہ بڑی عاجزی سے بولی، صرف 5 منٹ کے لیے وہ فون یہاں آ جائے۔ ایسے ہی وقت رات کے سناٹے میں فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ صنم کو تو یوں لگا جیسے دھماکہ ہو گیا۔ اس کا عاشق وقت کا پابند تھا، آج یہ پابندی اسے ڈبو رہی تھی۔ باپ نیند میں تھا اور فون کی گھنٹی بجتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑبڑاہٹ کی آواز سنائی دی، شاید فوزیہ کا فون ہے۔ گھنٹی کی آواز بند ہو گئی، باپ کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ خلیل حمدانی نے پوچھا، کونو بھائی کچھ تو بولو۔ جواباً رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ کمرے کے باہر صنم اور صوبیہ سینے پر ہاتھ رکھے باپ کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج کل کے نوجوانوں نے رانگ کال کو مشغلہ بنا لیا، ہم بوڑھوں کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیتے ہیں، لعنت ہے، اسی لیے میں فون اپنے کمرے میں نہیں رکھتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ تھم گئی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑی رہیں، وہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ صوبیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی، اب دل پر پتھر رکھو اور سو جاؤ، تم تو میری نیندیں بھی حرام کر دیتی ہو، دیکھو اب کیا وقت ہو رہا ہے، خدا کے لیے اب سونے دو۔ وہ اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ صنم کو وہ بستر کانٹوں کا لگ رہا تھا، وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ مشکل یہ بھی تھی کہ فون کو ہمیشہ لاکڈ رکھا جاتا تھا۔ وہ دوسرے دن باپ کی غیر موجودگی میں نوید سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، وہ بڑے حصارے میں تھی، آج اسے نیند آنے والی نہیں تھی۔ فوزیہ بچے کو سینے سے لگائے اسپتال سے آ گئی۔ خلیل حمدانی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، بچے کو دیکھ دیکھ کر یہ گیت اس کے اندر گونجنے لگتا تھا، ابھی تو میں جوان ہوں۔ لیکن اس سے زیادہ خوشی صنم کو ہو رہی تھی، یہ یقین ہو رہا تھا کہ فون پھر ڈرائنگ روم میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ اب خلیل حمدانی کی نیند میں خلل پڑتا تھا، اور اب تو ننھا لاڈلا بھی وقت سے بے وقت جگانے والا تھا۔ وہ دو عذاب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی شام تک کسی نے فون کو ادھر سے ادھر کرنے والی بات نہیں کی، بس قسمت نے برابری کی۔ صنم کی سہیلی کا فون آ گیا۔ فوزیہ نے آواز دی، صنم کسی سمیرا کا فون ہے، تمہیں پوچھ رہی ہے۔ اس نے تیزی سے آ کر ایک طرف رکھے ریسیور کو اٹھا لیا۔ ہیلو سمیرا، کہاں ہو؟ کتنے دنوں بعد میری یاد آئی ہے۔ وہ بولتے بولتے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر تار کھینچتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ فوزیہ نے گھور کر کہا، کیا یہاں باتیں نہیں ہو سکتی؟ صنم نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر کوئی جواب دیے بغیر فون پر بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ فوزیہ نے جل کر کہا، میری بلا سے نہ بولو مجھ سے، اللہ کرے گونگی ہو جاؤ۔
یہ فون وہیں رکھ لینا، ادھر نہ لانا، اس کی گھنٹی بجتی ہے تو میرا بچہ نیند سے چونک کر رونے لگتا ہے۔ وہ فون اٹھائے ڈرائنگ روم میں آ گئی، ذرا حیرانی سے بولی ویسے تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کچھ بدلی ہوئی سی لگ رہی ہے۔ دوسری طرف سے اس لڑکی نے کہا ظاہر ہے جب میں سمیرا نہیں ہوں تو آواز بھی اس کی نہیں ہوگی، یہ لو اب اپنی ان کی آواز سنو۔ دوسرے ہی لمحے میں خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کے کان میں نوید سحر پھونک رہا تھا، کہو کیسی رہی؟ 2 دنوں سے تمہاری آواز سننے کو ترستا رہا ہوں، کبھی بڑے میاں کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی کوئی محترمہ بڑبڑاتی تھی، اب تمہارے ہاتھوں تک رسیور پہنچانے کا یہی طریقہ رہ گیا تھا۔ وہ خوش ہو کر ذرا اٹھلاتے ہوئے بولی بہت چالاک ہو، یہ میری سہیلی کا نام تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا بھول گئی؟ تم ہی نے ایک بار ذکر کیا تھا سمیرا تمہاری بہترین سہیلیوں میں سے ایک ہے۔ واقعی بہترین سہیلی ہے، اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ نوید نے کہا یہ تمہارے بزرگ کب تک فون پر سانپ بنے بیٹھے رہیں گے؟ وہ ذرا میٹھی ناراضی سے بولی میرے بزرگوں کو سانپ کہہ رہے ہو؟ وہ ہماری ملاقات کو ڈس رہے ہیں اور کیا کہوں؟ تمہیں برا لگ رہا ہے تو روبرو کیوں نہیں آتی؟ آخر انکار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا، اقرار بھی نہیں کیا تھا، بس باتیں بناتی رہتی ہو اور ٹالتی رہتی ہو۔ کیا آج بھی ٹالنے کا ارادہ ہے؟ روبرو جانے کے خیال سے ہی دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی میں کیا کہوں؟ سوچتی ہوں کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ جو بدنامیوں کے پلے سرا سے نہ گزرے وہ محبت نہیں ہوتی، تمہیں حوصلہ کرنا ہی ہوگا۔ یہ بتاؤ تمہارا کالج کہاں ہے؟ کیا وہاں کہیں ملاقات ہو سکتی ہے؟ یا اللہ وہاں تو لڑکیاں دیکھ لیں گی۔ یہ کراچی شہر ہے، جنگل نہیں ہے، جہاں بھی ملو گی دیکھنے والی آنکھیں ضرور ہوں گی۔ سنم نے سوچا کل تو تمام لڑکیوں کے ساتھ پکنک ٹور پر جانا ہے، اگر میں نہ جاؤں تو لڑکیوں کے جانے کے بعد اسے مل سکتی ہوں۔ اس نے پوچھا تم چپ کیوں ہو گئی؟ وہ بولی کل صبح 10 بجے تک کالج کی تمام لڑکیاں پکنک کے لیے جا رہی ہیں، تم وہاں گیٹ پر رہو گے، جب کالج بس وہاں سے نکل جائے گی تو میں آؤں گی۔ اس نے کالج کا ایڈریس سمجھایا۔ نوید نے کہا وہاں پہنچ تو جاؤں گا مگر تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ میرے ہاتھوں میں سرخ فائل ہوگی۔ ان کے درمیان ملاقات کے تمام معاملات طے ہو گئے۔ نوید سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے اپنی سہیلی امبر سے رابطہ کیا۔ ہیلو میں سنم بول رہی ہوں۔ ادھر سے امبر نے کہا نام نہ بتاؤ، تمہارا نمبر دے کر حیران ہوں کہ آج پنجرے کا تالا کیسے کھلا ہے۔ تمہارے والدین تو فون ہمیشہ لاکڈ رکھتے ہیں، بس اتفاق ہی سمجھو چانس مل رہا ہے اس لیے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا پکنک پر نہیں جاؤ گی، پھر بھی کیا تم کالج آ سکتی ہو؟ میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ تم تو پکنک انجوائے کرنے جا رہی ہو، میں نہیں جاؤں گی اسی لیے بلا رہی ہوں۔ پھر وہ ذرا شرماتے ہوئے بولی وہ کل ان سے ملنا ہے۔ حیرانی سے چیختے ہوئے بولی ہاں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو ملنے سے کترا رہی تھی۔ کیا کروں تم ہی سوچو، پچھلے 2 مہینوں سے فون پر اندھی محبت ہو رہی ہے۔ تم بھی تو یہی مشورہ دے رہی تھی کہ کھلی آنکھوں سے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ چلو اچھا ہے، برف پگھل ہی گئی، مگر مجھے کباب میں ہڈی بننے کے لیے کیوں بلا رہی ہو؟ مجھے شرم آتی ہے، پہلی ملاقات ہے، میں سہارے کے بغیر نہیں جاؤں گی، اور تم سے بہتر سہارا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا دماغ بڑی تیزی سے کسی کو بھی دیکھتا پرکھتا اور سمجھتا ہے۔ مجھے تو اس وقت کچھ سجائی نہیں دے گا، کوئی بہانہ نہ کرنا، کل تم میرے ساتھ رہو گی۔ عمر سے بھی معاملات طے ہو گئے، اس کے اندر جیسے تیز ہوائیں چلنے لگی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد یہ فکر ستانے لگی کہ کیا پہنے گی، شلوار قمیض یا چوڑی دار پائجامہ، رنگ کیا ہوگا، جویلری کیا ہوگی، چوٹی گوندے گی یا بالوں کو بدلیوں کی طرح کھلا چھوڑ دے گی۔ مقابلہ حسن میں کتنی ہی انتخاب کرنے والی نگاہوں سے گزرنے کے بعد کوئی ایک ملکہ حسن کہلاتی ہے، اسے صرف ایک شخص کی نگاہ سے گزر کر پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا تھا۔ کالج کی لڑکیاں یونیفارم میں نہیں تھیں چونکہ انہیں پکنک انجوائے کرنے کے لیے جانا تھا، اس لیے سب نے رنگ برنگے ملبوسات پہن رکھے تھے۔ سنم نے بھی خوبصورت سے نئے ڈیزائن کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ امبر سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ کیسی لگ رہی ہے۔ امبر کے علاوہ دوسری لڑکیوں نے بھی اس کے لباس کی تعریف کی تھی۔ سب ہی اسٹوڈنٹس ہنستی بولتی بس میں سوار ہو رہی تھی۔ ایسے وقت اس نے اپنی ٹیچر سے کہا ابھی گھر سے فون آیا، ممی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے واپس جانا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بس وہاں سے چلی گئی۔ کالج میں اب بھی گہما گہمی تھی، بڑی کلاسز کی طالبات اسٹڈی میں مصروف تھی۔ سنم نے دھڑکتے ہوئے دل سے امبر کا بازو تھام کر دور گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک موٹر سائیکل وہاں آ کر رک گئی تھی، شاید وہی ہوگا۔ امبر نے کہا تم نے ابھی مجھے بتایا کہ کل کسی سمیرا نے تمہیں فون کیا تھا اور وہ سمیرا نہیں تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں، نوید نے فون پر بات کرنے کے لیے بڑی زبردست چال چلی تھی۔ یہی میں سوچ رہی ہوں، وہ چالے چلنے والا بندہ ہے، تم نے پوچھا نہیں کہ وہ سمیرا بن کر بولنے والی کون تھی؟ ارے ہاں، میں تو باتوں میں ایسی الجھی کہ یہ پوچھنا ہی بھول گئی، ہوگی کوئی اس کی کزن؟ یعنی نوید اور اس کی کزن میں اتنی بے تکلفی ہے کہ وہ عشقیہ معاملات میں اس کا ساتھ دیتی ہے؟ پھر تو یقیناً وہ تمہارے نوید کی بڑی رازدار ہوگی، بڑی کھٹی میٹھی وابستگی ہوگی۔ وہ امبر کی پیٹھ پر ایک ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولی ایسی باتیں نہ کرو، وہ ایسا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اب تک 3 بوائے فرینڈز کو بھگت چکی ہوں، فلرٹ کرنے والوں کی رگ رگ کو سمجھ چکی ہوں۔ تم ہی نے تو کہا ہے کہ میں کسی کو بھی دیکھنا پرکھنا اور سمجھنا جانتی ہوں، میں تو اسے دیکھے بغیر خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوں۔ تم تو مجھے ڈرا رہی ہو، سمجھا رہی ہوں، آگے کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر نہ کہنا میں نے بھلے برے سے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا۔ تم دیکھے بغیر گیس کر رہی ہو، آگے تو چلو، پہلے اسے دیکھو تو صحیح۔ وہ دونوں گیٹ کی طرف جانے لگیں۔ سنم نے سرخ فائل کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے پر یوں رکھ لیا تھا جیسے دل کی دھڑکنوں کو چھپا رہی ہو۔ آہنی اصلاحوں والے گیٹ کے اس پار
नवीद मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। वो लड़कियों को आते देखकर बाइक से उतर गया। ये अंदाजा करने लगा कि इनमें से सनम कौन है। ऐसे वक्त अंबर ने सनम की फाइल छीनते हुए कहा, क्या इस फाइल को ढाल बनाने लाई हो? जब यूं छुपाओगी तो बंदा देखेगा क्या, नापेगा क्या और तोलेगा क्या? हम लड़कियों को वजन पर पूरा उतारना पड़ता है, जरा सीधी होकर शान बेनियाजी से चलो। वो अंबर से फाइल छीनते हुए बोली, चल तो रही हूँ, फाइल मुझे दो। अंबर ने फिर उसे छीनते हुए कहा, ये तुम्हारे पास रहेगी तो फिर खामखा पर्दे की बोबो बनी रहोगी। वो बोली, मैं तुमसे कहना भूल गई थी, ये मेरी पहचान है। वो इसी सुर्ख फाइल के जरिए पहचानेगा कि मैं, ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। ये लो, मगर खबरदार उसे ढाल न बनाना। सनम ने से फाइल ले ली। इधर वो उलझ रहा था। वो सुर्ख फाइल कभी उसके पास जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी मलकियत है और उनमें से सनम कौन है। वैसे वो बड़ी चाहत से अंबर को देख रहा था। उन दोनों में फर्क ये था कि अंबर दुबली पतली सी थी, जबकि सनम का बदन चीखता हुआ सा था। अय्याश निगाहों को एक झटके से अपनी तरफ खींच लेता था, लेकिन अंबर का चेहरा ऐसा था जैसे तहलीककार ने उसे बड़ी फुर्सत से तराशा और निखारा हो। चेहरे के नकूश कह रहे थे कि जनता की मूर्ति सामने आ गई है। सुबह की उजली उजली रंगत में हया की सुर्खी घुली हुई थी। गोरे गुलाबी मुखड़े पर पसीने की बूंदें लरस रही थी, इशारे कर रही थी। उसे देखकर सनम का चेहरा देखो तो यूं लगता था जैसे बत्ती बुझ गई हो, बाहर के पहलू में खिजा ने आंखें खोल दी हों। वो अजीब लड़कियां थी। एक का चेहरा हिजा रसीदा था लेकिन बदन जरखेज था। दूसरी का चेहरा बहार आफरी था तो बदन हिजा रसीदा सा लग रहा था। अंबर ऐसी थी जैसे सूखी हुई टहनी पर गुलाब खिला हुआ हो, और सनम का चेहरा ऐसा था जैसे फलों से लदे हुए दरख्त पर कौवा बैठा काएं काएं कर रहा हो। अब वो ऐसी गई गुजरी भी नहीं थी, मगर नवीद को अंबर के मुकाबले में ऐसी लग रही थी। उसने दोनों के करीब आते ही कहा, सनम मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुमने अपनी फाइल सहेली को क्यों दी है? सनम के हाथों से फाइल छूटते छूटते रह गई। वो सामने वाला हाथों से छूटकर दूसरी तरफ निकल रहा था। अंबर ने जल्दी से कहा, सनम मैं नहीं हूँ, ये है। नवीद ने सनम को ऐसे देखा जैसे खिलाफे तवक्को ज़हनी झटका पहुंचा हो। वो लचते हुए बोला, मगर ये सुर्ख फाइल तो कभी तुम्हारे पास जा रही थी और कभी इनके पास आ रही थी। मुझे क्या समझना चाहिए कि ये असल में किसकी है? नवीद ने अंबर को देखते हुए कहा, यह मजाक है तो प्लीज पहली मुलाकात में ये मजाक न किया जाए। सच सच बताओ, तुम में से सनम कौन है? सच सच क्या बताया जाए? सच तो ये है कि जैसे ख्वाबो ख्याल में तराशा जाए और जो दिल में आए वही सनम है। और सनम का दिल ये सोचकर डूब रहा था कि वो बार बार अंबर से ही मुखातिब हो रहा है, उसे सनम समझकर इल्तिजा कर रहा है कि उसे मजाक न किया जाए। अंबर ने नवीद से पूछा, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये सनम है और मैं उसकी सहेली अंबर हूँ? नवीद ने फिर एक सरसरी सी नज़र सनम पर डाली, मगर नजरें चेहरे से नीचे फिसल गईं। फिर गजबनाक नशेब फराज में फिसलती ही चली गईं। उसने नजरें हटाकर अंबर को देखा तो चेहरे की छब में अटक कर रह गया। वो बुरी तरह उलझ रहा था। ऐसे वक्त अंबर ने फताहाना अंदाज में सनम को देखा। औरत कोई भी हो, मर्द उसे मुकाबलतन बरतरी देता है तो वो बेख्तियार इतराने लगती है। वो मुस्कुराते हुए दीदे मटकाते हुए बोली, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। वो हिचकिचाते हुए बोला, वो मैंने यहाँ मुलाकात का वक्त मुकर्रर तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही अभी फोन पर इतला मिली है कि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सनम के जहन को एक झटका सा लगा। उसने भी टीचर से यही बहाना किया था कि उसे फोन पर इतला मिली है कि उसकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो अपने झूठ को तो समझ रही थी, मगर उसके झूठ को समझने में जरा देर लगने वाली थी, क्योंकि इश्क का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। उधर वो कह रहा था, मैं यही बताने के लिए रुक गया था, मुझे फौरन वापस जाना है। अम्मी का मामला ना होता तो मैं सनम के आगे दुनिया जहान की परवाह न करता। प्लीज माइंड ना करना, मैं किसी वक्त फोन पर बात करूंगा। उसने बाइक पर बैठकर किक मारी। किक मारने का मतलब है लात मारना। मोटरसाइकिल को लात ना मारो तो आगे नहीं बढ़ती। बला से वो अपनी मोहब्बत को लात ही मारे, मगर आगे तो बढ़ाए, लेकिन वो पीछे हट गया था। मोटरसाइकिल को एक टर्न देता हुआ, एक मोड़ बदलता हुआ दूर होता चला जा रहा था। वो गुमसुम उसे दूर जाते नजरों से ओझल होते देखती रही। उसे अंबर की मौजूदगी में सुबकी सी महसूस हो रही थी। वो तन्हाई में आता और हवा की तरह गुजर जाता तो कोई बात नहीं थी, मगर वो जाते जाते उसे सहेली की नजरों से गिरा गया था। ये समझा गया था, और ये समझा गया था कि उसके प्यार की उम्र महज 2 घड़ी की थी। वो झूठ बोल कर गया था या सच, मगर ऐसा ही लग रहा था जैसे पीछा छुड़ा कर गया है। अब्बा ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे सवालिया नजरों से देखा। वो झिझकते हुए बोली, वो मैं सोच रही थी कितने अरमानों से मिलने आया था, माँ की अचानक बीमारी ने उसे परेशान कर दिया। वो तुम देख लेना, वो थोड़ी देर बाद ही फोन करेगा, मुझे फोन अटेंड करने के लिए फौरन घर पहुंचना चाहिए। अम्बा ने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा, हम लड़कियां भी क्या होती हैं, बचपन में गुड़िया की शादी करके खुद को बहलाती हैं, जवानी में आस और उम्मीद के खिलौनों से बहलती रहती हैं। उम्मीद की छाँव ना मिले तो सारी जवानी धूप में गारत हो जाती है। उसके शाने को तबकते हुए बोली, आओ चलें। चलना तो था, जहाँ वो छोड़ गया था वहाँ वो रुकी नहीं रह सकती थी। जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। घर से दुल्हन की तरह सज बनकर निकलने वाली इस तरह वापस आई जैसे सुहागन बनने से पहले सुहाग उजड़ गया हो। आइंदा जैसी भी गुजरने वाली थी, मगर दिल पर नो वैल्यू की मुहर और पेशानी पर 2 कौड़ी की तख्ती लग गई थी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी से भाव नहीं गिरता जितनी तेजी से मर्द अपनी हवस एक्सचेंज में औरत का भाव गिरा देता। दिल कितना ही टूट जाए, उम्मीद नहीं टूटती। अब भी ये कमजोर सी उम्मीद थी कि फोन पर अपनी आवाज़ सुनाएगा।
اسے پھر سحر زدہ کرے گا۔ وہ جیسے عادی ہو گئی تھی کہ ایک مردانہ بھاری بھرکم آواز کانوں سے دل میں اترتی رہے اور وہ اس آواز کے طلسم میں اپنے وجود کو بھولتی رہے۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ دل نے کہا اس کی ماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، وہ پریشان ہوگا، اپنی پیدا کرنے والی کے لیے دوا بھی کر رہا ہوگا اور دعا بھی۔ شام سے رات ہو گئی، 2 بج گئے۔ وہ گھنٹیاں بجاتا ہوا آنے والا چپ تھا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھا فون دم سادے ہوئے تھا، جیسے کسی ننھے سے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایک طرف بٹھا دیا گیا ہو۔ 2 سے 3 اور 3 سے 4 بج گئے۔ پھر فجر کی اذان ہونے لگی۔ اس کے ابو نماز کے لیے اٹھ گئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صوبیہ گہری نیند میں تھی۔ وہ بستر کے سرے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ وہ ماں کو اسپتال لے گیا ہوگا، حالت تشویشناک ہو گئی ہوگی، بھاگ دوڑ میں لگا ہوگا، پھر ماں کے لیے صدمے سے نڈھال ہو رہا ہوگا۔ مجھے اس کے دل میں بیٹھ کر اس کے حالات کو اور پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے آج فون نہیں کیا تو کیا ہوا، کل کرے گا۔ وہ خود کو بہلانے کا فن نہیں جانتی تھی، لیکن ایسے حالات میں بہلنے کے راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ اس نے رسالہ کھول کر اس صفحے کو پڑھا جس پر لکھا تھا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ مایوسی کی حالت میں ہاتھ کی لکیروں سے اور علم نجوم سے بڑا سہارا ملتا ہے۔ وہ برج سنبلہ میں آئندہ پیش آنے والے حالات کو پڑھنے لگی۔ وہاں لکھا ہوا تھا، جمعرات کو اس کی دلی مراد برائے گی۔ رواں ہفتے میں کوئی دیرینہ آرزو پوری ہونے کا امکان ہے۔ اس ہفتے کا موافق عدد 4 ہے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ نوید کے نام میں 4 حروف آتے تھے، نون، واو، یہ اور دال، اس لیے 4 کو موافق عدد بتایا گیا۔ وہ خوش ہو کر سوچنے لگی، آج بدھ ہے، آج رات کے بعد جمعرات ہوگی، بھری مراد ہوگی۔ آج 2 بجے اس کی آواز پھر سنائی دے گی۔ کیا بات ہے، ستارہ شناسوں اور پیش گوئی کرنے والوں کی جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، مگر ہوتے ہوتے بھی نہیں ہوتا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے فون کی گھنٹی نے دھیمی سی سرگوشی کی۔ اس نے فوراً ہی ریسیور کو لپک لیا، اسے کان سے لگا کر کہا، میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھے بیٹھے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ کیا اتنے عرصے بعد میری یاد آئی ہے؟ شکایتیں نہ کرو، تم سے ملنے کے بعد میرا ذہن بری طرح الجھ گیا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی اس روز میں کترا کر چلا گیا تھا، مگر اصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ٹھہر نہیں پایا تھا۔ وہ بولی، کیا میں اتنی ہی گئی گزری ہوں کہ تم نے مجھ سے 2-4 باتیں بھی نہیں کی؟ یوں منہ پھیر کر چلے کہ جیسے پیچھا چھڑا کر جا رہے ہو۔ سوچنے کا انداز بدل جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے بارے میں ایسا نہ سوچو، خود ہی سوچو، جہاں بارود کا ذخیرہ ہو وہاں کوئی ٹھہر سکتا تھا؟ بائی گاڈ، تمہارا بدن ایسا غضبناک ہے کہ خاموشی سے میرے اندر دھماکے کر رہا تھا، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ اپنی سہیلی کو ساتھ لائی تھی، اس کی موجودگی میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا تم تنہا نہیں آ سکتی تھی؟ صنم نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ مجھے امبر کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، میں کیا جانتی تھی کہ تنہائی میں تم مجھ سے کیا کہنے والے ہو۔ پھر بھی تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، اسے میری طرف سے ملنے والی سزا سمجھو۔ مجھے تم پر پیار بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ اتنی منتوں کے بعد ملنے پر راضی ہوئی تو اپنے ساتھ کباب میں ہڈی لے آئیں۔ مان تو رہی ہو مجھ سے غلطی ہوگی، تم نے سزا بھی دے دی، اب تو موڈ ٹھیک کر لو۔ موڈ تب ہی ٹھیک ہوگا جب تم میری بات مانو گی۔ بولو مانو گی؟ تمہیں منانے کے لیے جو بولو گے مان لوں گی، بس اب لہجہ درست کرو اور پیار سے بولو۔ اس کا لہجہ بدل گیا، وہ بڑے پیار سے بولا، تو پھر پہلے پیار لو۔ ریسیور سے 2 بار جیسے پچکارنے کی آواز آئی۔ وہ مارے شرم کے اپنے آپ میں سمٹنے لگی، پھر بڑی میٹھی ناراضی سے بولی، یہ کیا اس رات کی طرح پھر شرارتیں کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں بازوؤں میں بھر لوں، اتنی محبتیں دوں کہ تم ساری دنیا کو بھول جاؤ؟ یہ تمام آرزویں تم سے ہی وابستہ ہیں، تو پھر کل ملنے چلی آؤ۔ کہاں؟ گلشن میں میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، اس فلیٹ کی چابی میرے پاس رہتی ہے، وہاں تنہائی ہوگی، کوئی کباب میں ہڈی بننے والا نہیں ہوگا۔ وہ پریشان سی ہو گئی، خالی فلیٹ ہوگا، وہاں کوئی نہیں ہوگا؟ وہ گنگناتے ہوئے بولا، ہاں میری جان، ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ نہیں نوید، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ تم پھر نخرے دکھا رہی ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ایسی ملاقاتیں شادی کے بعد ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے تمہیں میاں بیوی کی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ جس طرح امتحان دینے سے پہلے سبق پڑھایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح میں تمہیں پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا۔ اس کے بعد تم کسی سے بھی شادی کے قابل ہو جاؤ گی۔ کسی سے بھی شادی کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری یہ باتیں عجیب سی لگ رہی ہیں۔ شروع میں ہر بات عجیب سی اور بوجھ سی لگتی ہے، پھر بوجھ اٹھانا آ جاتا ہے۔ فی الحال ہمیں شادی کی نہیں، دوستی کی باتیں کرنی چاہیے۔ میں دوستی کی نہیں، شادی کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ کن خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو؟ شادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی کچا اور کمزور ہوتا ہے، طلاق کے 3 بول سے ٹوٹ جاتا ہے، عورت منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ دوستی میں مرد اور عورت ایک دوسرے پر بوجھ نہیں بنتے، ہنسی خوشی ملتے رہتے ہیں، بچھڑتے رہتے ہیں، پھر ملتے رہتے ہیں۔ پلیز مجھے ایسا سبق نہ پڑھاؤ۔ عورت کے پاس ایک ہی اہم اور آخری پونجی ہوتی ہے جو اس کے شوہر کی امانت ہوتی ہے۔ وہ حکارت سے بولا، کس پونجی کی بات کرتی ہو؟ یہ تو بازاروں میں مل جاتی ہے، جس کے سامنے سکہ رائج الوقت پھینکو وہ رائج ہونے چلی آتی ہے۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، کیا تم مجھے بازاری سمجھ رہے ہو؟ بازاری ہو یا گھر والی ہو، ایک حمام میں سب ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہ جل کر بولی، کیا یہی باتیں اپنی ماں اور بہن کے لیے کہہ سکتے ہو؟ کیا انہیں بھی اسی حمام میں پہنچا سکتے ہو؟ وہ ایک دم سے بھڑک کر بولا، شٹ اپ یو نانسنس، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو۔ کبھی آئینہ دیکھتی ہو؟ کیا آئینہ کبھی تم سے نہیں کہتا کہ صورت کیسی ہے؟ بالکل بجھی ہوئی لالٹین ہو۔ صنم کے دل پر ایک گھونسا سا لگا، وہ کہہ رہا تھا،
جو کچھ ہے تمہارا بدن ہے، جو تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری طرف کھچے آتے ہیں وہ پھلوں سے لدا ہوا درخت دیکھ کر آتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہوس کا پیٹ بھرنے تک خوب پھل کھائے جاتے ہیں مگر کوئی درخت اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ وہ بول رہا تھا اور کسی تیر اور تلوار کے بغیر اسے چھلنی کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی۔ یاد رکھو، ساری کی ساری لڑکیاں شادی بیاہ کے لیے نہیں ہوتی، کچھ پارٹ ٹائم ہوتی ہیں، تم ان میں سے ایک ہو۔ دوستی نہیں کرو گی تو شادی کرنے اور ہاتھوں میں مہندی رچانے کے خواب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گی۔ وہ آنسو اور ہچکیوں کے درمیان بولی، چپ ہو جاؤ، مجھے اتنا نہ گراؤ۔ ایک لڑکی کی انا اور خودداری کو زیادہ نہ سہی، کچھ تو برقرار رہنے دو۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، بس آخری بات کہتا ہوں، تمہارا بدن بڑا ہی طوفانی ہے، اسے کیش کرنے انجوائے کرنے کی یہی عمر ہے۔ نہیں کرو گی تو جوانی کو زنگ لگ جائے گا۔ ڈھل جانے سے پہلے میرے پاس آ جاؤ، میرا فون نمبر تمہارے پاس ہے، میرے فلیٹ کا دروازہ تمہاری جوانی کی آخری سانس تک کھلا رہے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کی کتاب زندگی سے نوید کا باب اختتام کو پہنچ گیا۔ آگے کوئی نیا باب کھلے گا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ ابھی تو اس پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ نوید نے جس انداز میں اس کی توہین کی تھی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے یا اسے ننگا کر دیا تاکہ وہ شرم کے مارے اپنے آپ کو بھی نہ دیکھ سکے۔ وہ سچ مچ یہی سمجھ رہی تھی کہ دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ آئینہ ہو یا مرد کی زبان ہو، وہ عورت کے کتنے ہی عیب گنوا دے مگر وہ نہیں مانتی۔ کوئی عیب ہو تو اس میں خوبیاں بھی نکال لیتی ہے یا خود کو دلاسا دیتی ہے کہ اس پر تنقید کرنے والا بدذوق اور بے حس ہے، کسی کی قدر کرنا نہیں جانتا۔ وہ اسی ڈھنگ سے خود کو سمجھانے لگی، ہاں جب مرد کہتے ہیں تو نہ صحیح اور صحیح تو عورت کیوں نہ سوچے کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں۔ اگر ایک زخم دیتا ہے تو دوسرا مرہم لگانے والا بھی مل جاتا ہے۔ صنم نے دل پر پتھر رکھ کر اس بے مروت پر لعنت بھیج دی۔ بلندی سے گرنے کے بعد سنبھلنے میں دیر لگتی ہے۔ وہ خود کو بڑے حوصلے سے سنبھال رہی تھی۔ اس نے خود کو ٹٹولا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ اس کے اندر کسی سے چاہے جانے کی تمنا مچلتی رہتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کبھی روبرو نہ آئے، کوئی بات نہیں مگر اس کے کانوں میں سیر پھونکتا رہے، ساری دنیا سے چھپ کر سرگوشیوں میں اس کے قصیدے پڑھتا رہے۔ اس کے سامنے نہ آئے مگر اسے اٹھا کر سیج پر بچھا دے، اسے ہاتھ نہ لگائے مگر پھول کی ایک ایک پتی کی طرح اسے چنتا رہے۔ رات ہوتے ہی وہ بے چین ہو جاتی تھی، کبھی سو بھی جاتی تھی تو ٹھیک 2 بجے آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ ڈرائنگ روم میں آ کر فون کو دیکھتی رہتی تھی۔ اب اس کے دل کے کسی گوشے میں نوید نہیں تھا، اس کی ایک ذرا سی بھی طلب نہیں تھی، بس ایک خواہش تھی کہ وہ فون بولتا رہے، کسی بھی آواز کسی بھی لہجے میں بولے مگر قسم کھا کر بولے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ چاند میں بھی داغ ہے اور وہ بے داغ صنم کو دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ اس فون کو تو جیسے ہمیشہ کے لیے چپ لگ گئی تھی۔ جب کبھی فون کھلا ہوا ملتا تو وہ رسیور اٹھا کر الٹے سیدھے نمبر پنچ کرنے لگتی تھی۔ کبھی کسی بوڑھے یا جوان کی آواز سنائی دیتی تھی مگر کوئی آواز دل میں نہیں اترتی تھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، اسے امید تھی کہ 1000 سال نہیں لگیں گے۔ سردیوں کے دن تھے۔ فوزیہ آنگن میں بیٹھی شرجیل کو دھوپ لگا رہی تھی، اس کے ننھے سے بدن کی مالش کر رہی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر قربان ہو رہی تھی اور بڑے جذبوں سے بول رہی تھی، میرا بیٹا، میرا پالا پالا لاج دلارا، ابو کا لاڈلا ہے۔ اس نے سر گھما کر یوں دیکھا جیسے بچے کے باپ کو دیکھ رہی ہو۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی مگر آواز وہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا، دیکھیں جی، میں کہہ دیتی ہوں میرا شہزادہ بڑا ہو کر آپ کا بزنس سنبھالے گا، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، آپ اسے بچپن ہی سے ٹریننگ دیں گے۔ خلیل حمدانی نے نک ٹائی کی گرا درست کرتے ہوئے کمرے سے باہر آتے ہوئے مسکرا کر بولا، کیا اسے اپنے ساتھ ہیڈ آفس لے جاؤں؟ مگر یہ ٹریننگ کیا حاصل کرے گا؟ وہاں پوٹی کر دے گا، تمہیں صفائی کے لیے بار بار آنا ہوگا۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ ایسے ہی وقت ایک پتھر آنگن کے فرش پر آ کر گرا، اس پتھر پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ فوزیہ نے بیٹے کو چارپائی پر ڈالتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس پتھر کے پاس آئی، اسے اٹھاتے ہوئے آنگن کی دیوار کو دیکھنے لگی۔ وہ اس پار سے آیا تھا، اس لیے لپٹے ہوئے کاغذ کو کھول کر پتھر کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اس پر کچھ لکھا ہے۔ خلیل حمدانی نے تیزی سے قریب آ کر اس کاغذ کو لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی دکھاؤ۔ پھر وہ کاغذ کو پڑھنے لگا۔ فوزیہ بھی اچک اچک کر اس تحریر کو دیکھنے لگی۔ وہاں لکھا تھا، میری جان صنم تیری قسم، اریو بے رحم، جب سے تجھے دیکھا ہے جل کر ہو گیا ہوں بھسم۔ یہ تو بتا دے تجھے حاصل کرنے میں خرچ ہوگی کتنی رقم، میں تیرے پاس آ کر دکھانا چاہتا ہوں اپنے دل کے زخم۔ خلیل حمدانی نے غرانے کے انداز میں کہا، یہ کیا بکواس ہے، یہ کس نامعقول نے لکھا ہے؟ فوزیہ نے کہا، یہ دیکھیں کسے لکھا ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی کے نام ہے، آگے تو پڑھیں، دیکھیں تو صحیح یہ چکر کب سے چل رہا ہے۔ آگے لکھا ہوا تھا، جب تم کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہو تو تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر میری عید ہو جاتی ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہو، کیا کالج جانا چھوڑ رہی ہو اور میرا دل توڑ رہی ہو؟ ایسا ظلم نہ کرنا، نہیں تو میں کوارا مر جاؤں گا۔ یہ خط پڑھتے ہی دروازے یا کھڑکی کے پاس چلی آؤ، اپنی ایک جھلک دکھا دو، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ خلیل حمدانی نے اس کاغذ کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے غصے سے گرج کر کہا، صنم یہاں آؤ۔